बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग जो है वो तेज़ी से नई शक्ल बदल रही है और इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अगर जंग लंबी हुई तो इसराइल का कितना नुकसान होगा और ईरान का कितना नुकसान होगा। लेकिन मगरब जो है G7 ग्रुप ख़ास तौर पे वो इसराइल के साथ जा खड़ा हुआ है और जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि ईरान का मुस्तकबिल जो है गैर यकीनी है। एक तो इस पर बात करेंगे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा है जो है मुकम्मल तौर पे एक नाकाम और फेल इदारे के तौर पे सामने आया, चूँकि जिस अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सब कुछ रुकवाना था वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आता। लेकिन नाज़रीन, इसराइल जो है वो उसके ऊपर इस वक्त घबराहट तारी है और इसराइल अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो फौरी तौर पे बमों की माँ इस्तेमाल करे, चूँकि कई हज़ार टन वज़नी जो बम है, एटम बम है, वो इस वक्त अमेरिका के पास है और उसको ले जाने वाला त्यारा भी सिर्फ अमेरिका के पास है और वही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ख़ुद इसराइल का अपना जो रकबा है वो इतना है कि इसराइल का एक एटम बम जो है वो उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगा। और जो आलमी रिपोर्टें जो हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्टें जो बता रही हैं कि जंग अगर लंबी हुई तो इसराइल का कबाड़ा हो जाएगा। कि आपने देखा नेतन्याहू की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है कि वो घबराए हुए भी हैं और आयरन डोम की नाकामी ने तो उनको बिल्कुल जो है वो सटपटा के रख दिया है। चूँकि इसराइल को यकीन था कि आयरन डोम की मौजूदगी में उनके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं होगा, लेकिन ईरान ने जिस प्लानिंग के साथ हमले किए, ईरान ने जो पहली लेयर छोड़ी तो उनके जो मिसाइल जो हैं, उनके जो दफाई निज़ाम जो था उसको रोकने में लग गया। लेकिन उसके बाद जो ईरान के मिसाइल थे अपने टारगेट पे लगे और पूरी दुनिया देख रही है। तल अबीब का हशर दुनिया देख रही है, यरूशलेम का हशर दुनिया देख रही है और कहा जा रहा है कि तल अबीब एक जो टाउन है, याम टाउन इसराइल का, उसको तामीर करने में अब 5 साल लगेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने खिलाफ तवक्को और पहला झटका लगने के बाद, जिसमें उनके इब्तदाई तौर पे जस अपने गद्दारों की वजह से अपने जर्नैल और अपने एटमी साइंसदान जो हैं वो शहीद हो गए थे, लेकिन ईरान ने ज़बरदस्त कम बैक किया और उसके बाद हमले पे हमला किया। और आज जिस वक्त मैं प्रोग्राम ये कर रहा हूँ, इस वक्त भी ईरान ने 8 मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन देखें कि इसराइल, अब चूँकि इसराइल को भी पता चल गया कि ये जंग अगर लंबी हुई तो वो मारा जाएगा, क्योंकि वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पास खुराक की कमी हो जाएगी, उसके लोग ज़्यादा देर बंकरों में नहीं गुजारा कर सकते। और फिर अब जो मिसाइल हैं वो बंकरों के ऊपर भी गिर रहे हैं, उनके पास इतना रकबा नहीं है। वो जिधर जाएंगे आगे से उनको लोग मारेंगे, क्योंकि गज़ा की तरफ जाएंगे वो भी ज़ख्मी शेर हैं। अगर यमन की तरफ जाएंगे वहाँ पे हौसी जो है वो भी उनकी टुकाई कर रहे हैं, वो भी मिसाइल उनके ऊपर दाग रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू जो है बार बार अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो बमों की माँ जो है वो फौरी तौर पे इस्तेमाल करे, लेकिन अमेरिका जो है उसको कह रहा है कि थोड़ा तहम्मुल से काम लें। और दूसरी तरफ इस अफरा तफरी को देखते हुए चाइना ने भी छलांग लगाई है और चाइना ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरा खित्ता जो है आग की लपेट में आ जाएगा। और ईरानी सदर ने कहा कि ये मत बोलें कि ये दुनिया अमेरिका के बगैर नहीं चल सकती। फिर यही नहीं हुआ, ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि अगर अमेरिका ने साथ दिया तो फिर हम वो कुछ कर गुजरेंगे जिसकी ना मगरब तवक्को करता है और ना अमेरिका तवक्को करता है। और वो कुछ क्या है, मिसाल के तौर पे अगर अब नाए हुर्मुज़ को ही बंद करता है, ये गुजरगाह है, तो तेल पूरी दुनिया में इतना महंगा हो जाएगा कि लंबी कतारें लग जाएंगी। और यूरोप की दुनिया जो है, मगरब की दुनिया जो है, ये तो आराम पसंद कौम है। इन्होंने तो कभी यूरोप वालों ने तो कभी जंगें लड़ी नहीं, और ख़ुद अमेरिका के जो लोग हैं वो भी बड़े आसानी पसंद लोग हैं। लेकिन अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई तो ख़ुद अमेरिका के लिए और पूरे यूरोप के लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी और ख़ास तौर पे उनकी मईशत का बेड़ा गर्क होगा और तेल नापैद हो जाएगा उनके लिए। और फिर यही नहीं बात रुकेगी, ये बात इंडिया तक भी पहुंचेगी, इंडिया को तकलीफ़ भी होगी। इंडिया वो बेगैरत दोस्त है ईरान का जिसने ऐन मौके पे आके इंडिया को पुश दिखाई है और जाके इसराइल के साथ खड़ा हो गया। इसी वजह से ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हवाले से ज़बरदस्त नारे लगे और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन नाज़रीन, जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक, और ये मुसद्दक़ा ख़बरें भी हैं, कि फ़िलहाल इसराइल और अमेरिका ने मिल के कोई 200 से ज़्यादा जंगी जहाज़ तैयार किए हैं जो इकट्ठे जाके इज्तिमाई तौर पे ईरान पे बमबारी करेंगे। और इसी के अलावा 5000 से ज़्यादा ज़मीनी फ़ौज के हमले के लिए भी लोग तैयार किए गए हैं, फ़ौजी तैयार किए गए हैं। चूँकि अब उनके रास्ते तो क्लियर हैं, शाम, उर्दन,
وہاں سے پہنچتے ہوئے عراق سے پہنچتے ہوئے تو بالکل وہ ساتھ آ جاتے ہیں. جب وہ ایران آ جائیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایران آ گئے جو پھر پاکستان کا بھی راستہ ان کا اسرائیل کا کلیئر ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ امریکہ کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام مسئلہ نہیں ہے, اسرائیل کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے مسئلہ وہاں پہ رجیم چینج ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ رجیم چینج آئے, ان کی کٹ پتلی حکومت آئے, وہاں پہ الجولانی جیسا بندہ وہ بٹھائیں اور ایسا بندہ ہو جو ان کے اشارے پہ ناچے, اور ایران کا تیل جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل مل کے استعمال کریں تاکہ اپنی معیشت کو وہ مضبوط کریں. اسی لیے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایرانی عوام کے خلاف نہیں ہیں, وہ ظالم حکمرانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ظالم دونوں خود ہیں. اور ناظرین, اس وقت جو سب سے بڑا دھوکہ سامنے آیا ہے ایران کے ساتھ, وہ اپنوں نے تو کیا ہی کیا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آئیں ایک مذاکرات کرتے ہیں, اور ایرانیوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں. اور ناظرین, آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے جو روحانی رہنما خامنائی وہ بھی ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں, اور اس سے پہلے جو ان کے صدر جو شہید کیے گئے, جو پاکستان آئے تھے, جو طیارے کے حادثے میں شہید ہوئے تھے, وہ بھی ایٹمی پروگرام کے خلاف تھے. لہٰذا مذاکرات سے ایران کبھی نہیں بھاگا تھا, لیکن چونکہ اسرائیل کے ارادے یہ ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنا گٹھ جوڑ کریں, یہاں تک ہم اپنے بندے بٹھائیں, اپنی کٹھ پتلی حکومت لائیں, اور پھر یہاں سے بیٹھ کے ہم پاکستان کا کیا کرم کریں. اصل پلاننگ یہ ہے, کیونکہ ڈے فرسٹ سے یہ آپ کسی بڑے سے پوچھ لیں, آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر اسرائیل کو کسی سے خطرہ ہے سب سے زیادہ تو وہ ہے پاکستانی فوج, وہ ہے پاکستان کی عوام. تو اسرائیل یہ جو دھیمی گتی کے ساتھ وہاں سے چلا تھا, پہلے اردن پہنچا, اردن سے پھر وہ عراق پہنچا, عراق سے پھر اب وہ ایران میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. سعودی عرب کو تو تقریباً اس نے اپنی جیب میں اتار ہی لیا ہے. بھارت پہلے اس کے ساتھ, بھارت بھی اب اس کے گروپ میں چلا گیا. بھارت پہلے ایران کا دوست شمار ہوتا تھا, لیکن اس نے بالکل ایرانی قیادت کی پیٹھ میں چھروا گھونپا ہے مودی نے, اور وہ اپنے چھوٹے بھائی, اپنے بے شرم بھائی نیتن یاہو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا, جس کا نام نریندرا مودی ہے. اور تو دونوں چونکہ اسلام مخالف ہیں, دونوں مسلمان مخالف ہیں, اور دونوں کا ایجنڈا ایک ہے کہ اس دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے, مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے. اس لیے دونوں مل کے ایک ایجنڈے پہ ہیں, اور امریکہ نے سب سے بڑا دھوکہ جو ہے ایران کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. میں نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات جاری تھے, اور ایران جو ہے وہ معاہدے کے قریب تھا. ایران کے سینئر جو لیڈر ہیں, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے قریب ہیں, کیونکہ ایٹمی پروگرام تو ہمارے ترجیح نہیں ہے, ہم تو جو بنا رہے ہیں اس سے اپنی بجلی پیدا کریں گے. لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان پس پردہ یہ سازش تیار ہو چکی تھی کہ میں ان کو مذاکرات میں الجھاؤں گا اور آپ نے حملہ کر دینا. پھر کیا ہوا کہ قطر میں جب مذاکرات ہونا تھے اتوار کو, یہ اتوار جو گزری ہے اس سے 2 دن پہلے جمعہ کے روز انہوں نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن کمپین میں بھی یہ بات استعمال کرتا رہا, یہ نعرہ استعمال کرتا رہا کہ ہم جنگوں کو روکیں گے, ہم جنگوں کو ختم کریں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ حکمت عملی, یہ منافقانہ کام جو ہے, جو اس نے ایران کو مذاکرات میں الجھا کے اسرائیل سے حملہ کروایا, اور حملہ کروایا ایٹمی پروگرام روکنے کے نام پہ. اور اب بھی ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اب بھی ایٹمی ڈیل کر رہے ہیں, ایران سے کہہ رہا ہے, حالانکہ ایٹمی ڈیل نہیں, وہ رجیم چینج چاہتے ہیں. پورا یورپ اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ امریکہ میں کٹھ پتلی حکومت لگائی جائے, بالکل جیسے شام میں ہے, جیسے انہوں نے پہلے شاہ حسین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس طرح عراق میں وہ انہوں نے عدم استحکام پیدا کیا, اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران میں بھی ایسی کٹھ پتلی حکومت لائی جائے. تو ناظرین, یہ تو میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا, اور G7 والوں نے تو G7 گروپ نے بالکل یک طرفہ موقف لیا ہے, اور یک طرفہ موقف کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو اسرائیل بے گناہ ہے. پوری دنیا دیکھیں دن دہاڑے سورج کی روشنی میں جانتی ہے کہ حملہ اسرائیل نے کیا, غزہ میں بچوں کا قتل عام اسرائیل نے کیا, لیکن اس کے باوجود G7 گروپ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ حق کے دفاع رکھتا ہے. اگر اسرائیل حق کے دفاع رکھتا ہے تو مسلمان کیا حق کے دفاع نہیں رکھتے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور جو بار بار اسرائیل مجبور کر رہا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ بموں کی ماں استعمال کرے تو رشیا جو ہے اس پہ تلملا اٹھائے. اگرچہ آج رشیا نے بھی یوکرین کے اوپر حملے کیے ہیں اور یوکرین میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی بڑے وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن پیوٹن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اب بھی دونوں فریقوں کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتا. اسرائیل ہچکچا رہا ہے. لیکن جو عالمی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ جنگ اگر ہفتہ 10 دن اور چلی تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. یہ آپ کی میری ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس وقت اسرائیل ہے. اگر اسرائیل کا ستیہ ناش ہو گیا تو پھر سمجھے انشاءاللہ العزیز سارے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. اگرچہ اس وقت تو عرب جو ہیں وہ بھی منافقانہ رول پلے کر رہے ہیں کہ ہم جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی نہ تو آپ کو اسرائیل پوچھ کے جنگ شروع کرتا ہے، نہ آپ کے روکنے سے وہ رکے گا. ایرانی صدر کا ٹھیک کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے واشنگٹن کے ایک کال پہ ہے، واشنگٹن اس کو فون کرے گا تو وہ فوراً جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گا. محمد بن سلمان کے کہنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور پوٹن کے کہنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہاں جب واشنگٹن ڈی سی کہے گا تو نیتن یاہو جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے پوٹن کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گا، محمد بن سلمان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گا اور باقی جو قطر کے بادشاہ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے گا. تو ناظرین بہت خطرناک صورتحال ہے. اگر امریکہ بموں کی ماں گراتا ہے تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ ایران نے بھی بہت کچھ رکھا ہے. ایران نے پہلے بھی دنیا کو حیران کیا، ایران اب بھی دنیا کو حیران کرے گا. ہمارے آرمی چیف ابھی تک امریکہ میں ہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی واپسی کب آتی ہے، کب ہوتی ہے. ان کا بھی انتظار ہے پاکستان میں. یہاں پہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کیوں ابھی تک امریکہ میں ہیں. بہرحال خطے کی صورتحال بہت خوفناک ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.